الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يعني ريحها. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے علم حاصل کیا، ایسا علم حاصل کیا کہ جس سے اللہ کی رضا حاصل کی جاتی ہے، یعنی شریعت کا علم، قرآن و حدیث کا علم، فقہ کا علم، مگر یہ کیوں حاصل کر رہا ہے؟ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ کیوں؟ لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا، یہ اس لیے حاصل کر رہا ہے یہ علم، قرآن، حدیث، فقہ اور اس سے متعلقہ دوسرے علوم، تاکہ اس کے ذریعے کوئی دنیاوی مفاد حاصل کرے، دنیا حاصل کرے۔ فرمایا اس کی سزا کیا ہے؟ سزا یہ ہے کہ جنت تو یقیناً نہیں جائے گا، جنت میں تو یقیناً داخل نہیں ہوگا، جنت سے اتنا دور ہوگا کہ یہ جنت کی خوشبو بھی محسوس نہیں کر سکے گا۔ یہ ہوگی اس کی سزا، ایسے شخص کی سزا جس نے قرآن کریم کا علم حاصل کیا، جس نے حدیث کا علم حاصل کیا، فقہ کا علم حاصل کیا اور اصول فقہ، اصول تفسیر ساری زندگی اس میں صرف کر دی، لیکن سزا مل رہی ہے کہ جنت کے قریب بھی نہیں جائے گا، داخل تو یقیناً نہیں ہوگا، حالانکہ جو جنت کی خوشبو ہے دوسری حدیث میں آتا ہے کہ 40 سال کی مسافت سے محسوس کی جا سکے گی، اتنی دور سے، لیکن یہ جنت سے اتنی دور ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ نیت کیا ہونی چاہیے تھی؟ اللہ کی رضا، کہ میں یہ علم حاصل کر رہا ہوں، کیوں حاصل کر رہا ہوں؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے، تاکہ مجھے صحیح راستہ معلوم ہو جائے اور اللہ تک پہنچنے کا، اللہ کو راضی کرنے کا صحیح راستہ مجھے معلوم ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا صحیح راستہ مجھے معلوم ہو جائے، اور پھر وہ راستہ معلوم کر کے میں اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کر لوں اور اللہ کو راضی کر لوں۔ میرے محترم دوستو، میں نے آپ کے سامنے جو حدیث پڑھی ہے اور اس کا ترجمہ اور تشریح پیش کی ہے، اگر یہی ایک حدیث آپ کے سامنے ہو تو آج کل ہمارے ملک میں جو مدارس کی رجسٹریشن کا مسئلہ چل رہا ہے اور جو بحث چھڑی ہوئی ہے، اور ہمارے جو بڑے ہیں وفاق المدارس کے، وہ جو بات کرتے ہیں آپ کو پوری بات سمجھ آ جائے گی اور بہت ہی آسانی سے سمجھ آ جائے گی، اس لیے کہ مدارس قائم کرنے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ ہمارے علماء یہ کہتے ہیں، بلکہ مدرسہ کے اندر داخل ہونے والا ہر طالب علم اور وہاں سے فارغ ہونے والا ہر عالم اس بات کی گواہی دے گا کہ جب بھی کوئی طالب علم مدرسے میں داخل ہوتا ہے اور وہ استاد کے سامنے بیٹھتا ہے، پہلے درجے سے لے کر دور حدیث تک ہر درجے میں بیک وقت 6 گھنٹے ہوتے ہیں اور 6 کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ بعض کتابیں تو بڑی ہوتی ہیں کہ سارا سال ایک ہی کتاب چلتی ہے، مگر بعض کتابیں چھوٹی ہوتی ہیں، ایک کتاب ختم ہونے کے بعد 3 مہینے کے بعد دوسری، پھر تیسری۔ تو یہ سال کے اندر چھوٹے درجات میں کچھ زیادہ کتابیں اور بڑے درجات میں 6 کتابیں کم از کم یا 7-8 کتابیں طالب علم جو ہے نا وہ پڑھتے ہیں، مگر ایک بات تمام کتابوں کے اندر قدر مشترک ہوتی ہے، اور تمام طالب علموں میں، تمام اساتذہ میں، وہ کیا بات؟ اور سب سے پہلی بات وہ کیا ہوتی ہے کہ ہر استاد ہر طالب علم کو ہر کتاب شروع کرنے سے پہلے ایک بات کرتا ہے، سب سے پہلے ایک بات، تصحیح نیت، کہ نیت ٹھیک کر لو۔ کہ آپ یہاں پر جو مدرسے میں آئے ہیں، یہ علم حاصل کرنے کے لیے جو آئے ہیں، یہ کتاب جو پڑھ رہے ہیں اور جو شروع کر رہے ہیں، اگرچہ وہ کتاب منطق کی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ کتاب فلسفے کی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ صرف یا نحو عربی گرامر کی کیوں نہ ہو،
آپ کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ آپ اس لیے پڑھ رہے ہیں مما یبتغى به وجہ اللہ، کہ اس سے آپ اللہ کی رضا حاصل کریں۔ آپ اس لیے علم حاصل نہیں کر رہے، آپ اس لیے عالم نہیں بن رہے کہ جب آپ عالم بن جائیں تو آپ کو کوئی بڑی مسجد مل جائے، یا آپ امام بن جائیں، خطیب بن جائیں، یا حکومت کے اندر آپ کو نوکری مل جائے، کسی کالج میں پروفیسر بن جائیں، لیکچرار بن جائیں، کسی اسکول کے ٹیچر بن جائیں، یا حتیٰ کہ آپ کی یہ بھی نیت نہ ہو کہ میں شیخ الحدیث بن جاؤں، یا دینی کتابوں کا، بخاری شریف کو لکھنے والا، قرآن کریم کا ترجمہ کرنے والا مصنف بن جاؤں۔ نہیں، نیت یہ نہ ہو۔ نیت کیا ہو؟ نیت صرف یہ ہو اللہ کی رضا۔ ہمارے استاد جامعہ حلیمیہ درہ پیزو کے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد انور صاحب، جو کہ MNA بھی رہ چکے ہیں، وہ فرماتے تھے کہ سب سے پہلے نیت ٹھیک کر لو۔ اگر فراغت کے بعد آپ کو نورانی قاعدہ اور بغدادی قاعدہ پڑھانے کا موقع مل جائے کسی گاؤں میں، کسی مسجد میں، مگر آپ کی نیت ٹھیک ہے تو آپ کامیاب ہیں۔ لیکن اگر فراغت کے بعد آپ بخاری شریف بھی پڑھاتے ہیں، آپ شیخ الحدیث بھی بن جاتے ہیں، مگر نیت ٹھیک نہیں ہے، نیت اللہ کی رضا نہیں ہے، نیت کیا ہے کہ لوگ مجھے بڑا عالم کہیں، لوگ مجھے شیخ الحدیث کہیں، لوگ مجھے مفسر کہیں، لوگ مجھے بڑا خطیب کہیں، تو سب بیکار ہے۔ فرمایا کہ یہاں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر چلے جائیں دنیاوی علوم حاصل کریں، سائنس کا علم حاصل کریں، اور جو دوسرے علوم ہیں وہ حاصل کریں، اس سے آپ کو نوکری بھی مل جائے گی، آپ بزنس بھی کر سکیں گے، سب کچھ کر سکیں گے۔ لیکن اس علم کا جو مقصد ہے وہ یہ چیزیں حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ مما یبتغى به وجہ اللہ، اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے۔ تو یہ جو لوگ ہیں جن کو فکر پڑی ہوتی ہے مدارس کی کہ یہ مین سٹریم سے جو ہے نا پیچھے رہ گئے ہیں، اور یہ بیچارے انتہائی غربت میں وقت گزارتے ہیں، مدارس کے جو اساتذہ ہوتے ہیں، مساجد کے ائمہ ہوتے ہیں، ساری زندگی گزر جاتی ہے، ان کی اپنی گاڑی نہیں ہوتی، اپنا گھر نہیں ہوتا، تو انہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہیں چاہیے کہ بس مدارس کو خود مختار چھوڑ دیں، جیسے وہ کام کر رہے ہیں اپنا کام، ان کو اپنا کام کرنے دیا جائے۔ اگر اپنا وہ کام جو ان کو سپرد کیا گیا ہے اور جس کے لیے مدارس بنائے گئے تھے، اگر وہ کام نہیں کر رہے صحیح طریقے سے، پھر آپ کو بات کرنے کا حق حاصل ہے۔ آپ لوگ اپنے اداروں کی فکر کریں، اپنے نظام تعلیم کی فکر کریں۔ آپ لوگوں کا نظام تعلیم ایک نہیں ہے، غریب کے لیے ایک نظام تعلیم اور امیر کے لیے دوسرا نظام تعلیم، غریب کے لیے ایک سکول اور امیر کے لیے دوسرا سکول۔ ہزاروں سکول ایسے ہیں کہ جہاں آج تک بچوں کو نیچے بچھانے کے لیے وہ ٹاٹ تک مہیا نہیں ہے، اساتذہ تنخواہ لیتے ہیں لیکن ڈیوٹی نہیں کرتے، اور مدارس کے اساتذہ معمولی سی تنخواہ ہوتی ہے، صبح سے لے کر دوپہر کے کھانے تک مسلسل پڑھاتے ہیں۔ خدا کی قسم کبھی ان کی زبان کے اوپر بھی نہیں آتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہمارے اوپر اتنا بوجھ ہے، بلکہ خوش ہوتے ہیں، ان کا دل خوش ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، ہمارے علماء اور طلباء کے طبقے میں فراغت کے بعد جس استاد کو تدریس کا موقع مل جائے، مدرسے میں پڑھانے کا موقع مل جائے، اگرچہ اس کی تنخواہ انتہائی معمولی ہو، لیکن اس کی قدر علماء کی نظر میں بہت زیادہ ہوتی ہے جو اہل علم ہوتے ہیں۔ بلکہ وہ علماء کہ جن کے پاس بہت پیسہ آ گیا ہے اور بڑی بڑی پوسٹوں پہ چلے گئے ہیں، مگر ایک مدرس کی جو قدر ہے وہ ان کے دل میں ہوتی ہے، انہیں بھی اپنا ضمیر ملامت کرتا ہے، بلکہ وہ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں۔ مدرس استاد کے سامنے اگرچہ وہ تنخواہ میں کم ہے، معاشی اعتبار سے وہ کمزور ہے، مگر وہ کہتے ہیں کہ اصل کام جو ہے نا وہ یہ کر رہا ہے، دین کی اشاعت کا کام، اور اس سے اس کا اپنا علم مضبوط ہو رہا ہے۔ وہ اپنی دنیا میں جو ہے نا وہ مگن ہوتے ہیں، دن رات پڑھاتے ہیں، رات کو مطالعہ، مغرب کے بعد جو ہے نا مطالعہ، طالب علموں کی نگرانی اور کل کے لیے تیاری، اور سارا دن جو ہے نا 6 گھنٹے 7 گھنٹے پڑھاتے ہیں معمولی سی تنخواہ کے اوپر۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رضا، کہ یہ علوم جو ہے نا ان کی خدمت ہو، قرآن کی، حدیث کی، فقہ کی، الحمدللہ۔ اور انہی لوگوں کے اخلاص کی برکت ہے کہ آج
پاکستان میں جگہ جگہ آپ کے مدارس ہیں، کتنی زیادہ ان کے اوپر سختیاں ہیں، مدارس کے اوپر قسم قسم کا پروپیگنڈا ہے، دن رات مدارس کے خلاف پروپیگنڈا جو ہے نا وہ لگا ہوا ہے، آپ کا پورا میڈیا ان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، اور مدارس کے ساتھ جو تعاون کرنے والے لوگ ہیں ان کے اوپر قدغنیں ہیں، نگرانیاں ہیں، مگر اس کے باوجود مدارس ختم نہیں ہوئے، مدارس الحمدللہ پھل پھول رہے ہیں، طالب علم زیادہ ہو رہے ہیں پہلے سے زیادہ۔ اور معیار دیکھیں مدارس کا، معیار دیکھیں اپنا معیار کیسے برقرار رکھا ہوا ہے، اور کتنا بہترین معیار کہ ہم اور آپ کے بچے، ہمارے بچے پاکستان میں دنیاوی علوم حاصل کرنے کے لیے جب انٹر کر لیتے ہیں یا گریجویشن کر لیتے ہیں تو اعلیٰ تعلیم کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، باہر کی، امریکہ، کینیڈا اور جو ہے نا انگلینڈ اور پتہ نہیں چائنا کہاں جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ اور جس بندے کے پاس وہاں کی سرٹیفکیٹ ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ فخر کرتا ہے، اور اس کی ڈگری کو اہمیت دی جاتی ہے، ہاں، باہر کی ڈگریوں کے اوپر فخر کیا جاتا ہے۔ مگر ہمارے دینی مدارس کی حالت دیکھیں، ان کا معیار دیکھیں کہ وہ ممالک کے جن کے اندر ہمارے بچے دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اور بڑی ڈگریاں لینے کے لیے جاتے ہیں، ان کے جو بچے ہیں دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے پاکستان کا رخ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ان کی ترجیح کیا ہوتی ہے؟ پاکستان ہوتا ہے، کہ ان کو دارالعلوم حقانیہ میں داخلہ مل جائے، ان کو دارالعلوم کراچی میں داخلہ مل جائے، ان کو بن نوریٹون کراچی میں داخلہ مل جائے، ان کو جامعہ اشرفیہ لاہور میں داخلہ مل جائے، جامعہ امدادیہ فیصل آباد میں داخلہ مل جائے۔ ان مدارس کا جو ہے نا وہ رخ کرتے ہیں، ہاں، اور یہاں سے ڈگری حاصل کرنے کے بعد جب وہاں جاتے ہیں تو فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے عالم کی ڈگری، مفتی کی ڈگری پاکستان کے فلاں مدرسے سے حاصل کی ہے۔ تو مدارس کا الحمدللہ معیار بھی انہوں نے اپنا برقرار رکھا ہوا ہے میرے محترم دوستو، لہذا مدارس کے بارے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مدارس، اور یہ بھی آپ دل سے نکال دیں کہ آپ مدارس کو ختم کر لیں گے، مدارس انشاءاللہ قیامت تک قائم رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے قائم رہیں گے کہ ان کے اندر قرآن کریم پڑھایا جاتا ہے، قرآنی علوم پڑھائے جاتے ہیں، اور قرآن کریم کا ذمہ کس نے لیا ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، قرآن کے جو علوم ہیں ان کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ رب العزت نے لیا ہے۔ تو وہ سینے جن کے اندر قرآن کریم محفوظ ہے اور قرآنی علوم محفوظ ہیں، اور وہ جگہیں کہ جہاں پر قرآن کریم کی اور ان علوم کی خدمت کی جاتی ہے جو کہ وسیلے کے درجے میں ہیں، سبب کے درجے میں ہیں، اللہ پاک ان جگہوں کو، ان سینوں کو، ان علماء کو بھی محفوظ رکھے گا۔ لہذا فضول میں کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مدارس کے ساتھ افہام و تفہیم کے ساتھ جو ہے نا یہ مسائل حل کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ غمخوار ہے، مدارس پاکستان کو سب سے بے ضرر شہری پیدا کر کے دے رہے ہیں۔ مدارس کے اندر ان کو دینی علوم پڑھنے دو، دینی علوم سے جب وہ فارغ ہو جائیں اس کے بعد آپ ان کی خدمت کرتے ہیں تو کریں، بہت اچھی بات ہے۔ ابھی کل میں پڑھ رہا تھا، نوٹیفیکیشن جاری ہوا، نمل یونیورسٹی ہے، اس نے جاری کیا ہے کہ مدارس کے جو طلبہ اچھے نمبرات میں عالیہ میں اور عالمیہ یعنی ذرا حدیث سے فارغ ہوں گے، اور اچھے نمبروں سے جو اپنے وفاق المدارس سے کامیاب ہوں گے، ان کو ہم مختلف ڈگریاں کروائیں گے اور بالکل فری کروائیں گے۔ یہ بہت اچھی بات ہے، بالکل کروائیں، ہاں، لیکن علم دین ان کو حاصل کرنے دیا جائے۔ ان کے اگر آپ ممد اور معاون نہیں بن سکتے تو کم از کم رکاوٹیں پیدا نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں مدارس کا ممد و معاون بنائے اور رکاوٹ بننے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور آج جو یہ غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں مدارس کے بارے میں، اللہ پاک ان کو دور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔